السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے سفائر سیل 2023۔ 3 اگست کو یہ سیل لگی ہے اور یہاں پہ ایک جو ہے نا بہت ہی دل خراش واقعہ پیش آیا ہے، اسی پہ میں بات کروں گی۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے نا، یہ اگر ہم دیکھیں نا تو یہ ہمیں اس طرح کا ماحول تو دیہاتوں میں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اتنا شعور نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ خواتین ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتی ہیں، ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، بال نوچنا، گالی گلوچ کرنا، اور اس کے بعد پھر دو فیملیز میں جو ہے نا وہ لڑائی بڑھتی جاتی ہے اور لوگوں کا اکٹھا ہونا، اور پھر 2 گروپوں میں وہ لڑائی جو ہے بڑھ جاتی ہے، کچھ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کچھ دوسری سائڈ پہ، تو یہ پھر جو ہے نا پورا بڑا ایک گروپ بن جاتا ہے اور پھر یہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور کئی دفعہ اس میں جان بھی چلی جاتی ہے کئی لوگوں میں۔ لیکن ہمیں یہ سفائر پہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اس طرح سیل میں جو ہے نا اس طرح یہ جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کلاس کے لوگ کہلاتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، بڑے تہذیب والے ہیں، مہذب ہیں، اور برانڈ کے سوٹس پہننے والے، برانڈ کے شوز پہننے والے، برانڈ کے بیگز استعمال کرنے والے یہ خواتین، جب آپ کے پاس اللہ نے آپ کو اتنا دیا، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، تو پھر آپ سیل کا ویٹ کیوں کرتی ہیں؟ جیسے ہی نیو آرٹیکلز آتے ہیں آپ جا کے خرید لیا کریں۔ بھگ دوڑ میں جانا جو ہے نا، بھگ دوڑ مچانے کی کیا ضرورت، آپ کو کیا مجبوری ہے؟ یہ تو ہم جیسے جو ہے نا مڈل کلاس لوگوں کا ہے کہ وہ سیل کا انتظار کریں، سیل میں بیٹھیں کہ ہم 10,000 کا یا 5,000 کا سوٹ افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ برانڈز پہ، اسپیشلی سفائر پہ جب سیلز لگتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ سیلز بہت کم لگتی ہیں، 50% تو بہت ہی کم لگتی ہے، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین ابھی سیل سٹارٹ ہونے میں 2-3 دن رہتے ہوتے ہیں، اور خواتین کا کیا کام ہوتا ہے کہ 2-3 دن پہلے ہی جو ہے نا سفائر کا وزٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اور جا کے ڈیزائننگ پسند کرنا، آن لائن ڈیزائننگ پسند کرنا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنا جا کے کوشش کرتی ہیں کہ یہ ڈیزائن آپ ہمارا جو ہے نا رکھ لیں، تاکہ جیسے ہی سیل والے دن ہم آئیں تو یہ ڈیزائن جو ہمیں آتے ہی مل جائے۔ تو اس طرح یہ کوشش کرتی ہیں، اور اگر یہ اس کوشش میں ناکام ہو جائیں تو جس دن سیل سٹارٹ ہونی ہے، جیسے ابھی 3 اگست کو سیل تھی، سیل کا فرسٹ ڈے تھا، تو یہ صبح مارننگ میں ابھی شاپس اوپن نہیں ہوتی، تو یہ خواتین جو کہ ویسے عام دنوں میں دن کے 2 بجے یا 2 بجے یا 2:30 بجے اٹھتی ہیں، یہ صبح 8 بجے ہی جا کے سفائر کے سامنے جا کے ڈیرے جما لیتی ہیں۔ تو یہ ہے جی ان کی کلاس، یہ ہے مہذب لوگ، یہ ہیں یہ تہذیب والے لوگ جو خود کو بڑا خود میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم لوگ برانڈز استعمال کرتے ہیں، ہماری ہر چیز برانڈز کی ہوتی ہے۔ لیکن ان کی جو اصلی چہرے ہیں نا، یہ سیل والے دن ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ کبھی جائیں، الحمدللہ ہم تو کبھی گئے ہی نہیں ہیں جب سیلز لگتی ہیں، ہم تو جانا بھی گوارا نہ کریں، وہاں پہ ایسا ماحول انہوں نے بنا رکھا ہوتا ہے، ان کی ساری تہذیب وہاں پہ نکل جاتی ہے، ان کا سارا جو ہے نا وہاں پہ میں کہتی ہوں اصلی چہرے ان کے جو ہے نا کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، جو خود کو بڑی ماڈرن کہلاتی ہیں، اپنے آپ میں بڑا یہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں کہ ہم بڑی کچھ چیز ہے۔ تو یہاں سفائر پہ بھی جو ابھی پھر اس سال واقعہ پیش آتا ہے، یہ پہلا نہیں ہے، پہلے بھی کئی بار ایسے ہو چکا ہے، لیکن اس دفعہ پھر اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ شرمندہ ہوتا ہے انسان، کیونکہ آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جہاں پہ بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نا، وہ میں کہتی ہوں جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتا ہے، اور پھر اس طرح کی ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں، اور پھر ہم کتنے شرمندہ ہوتے ہیں اپنے ملک کو لے کے، اپنے ملک کی جب ظاہری بات ہے جب لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کا معاشرہ ہے پاکستان، یہ کس طرح کے جاہل لوگ ہیں پاکستانی۔ اگر پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے، برانڈز یوز کرنے والوں کا یہ حال ہے، تو پھر غریب اور مڈل کلاس طبقے کا کیا حال ہوگا تہذیب میں؟ ان کی یہ تہذیب ہے۔ ان لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک سوٹ کے لیے جتنا یہ ہدم مچاتی ہیں، جتنا ایک دوسرے سے مس بہیو کرتی ہیں، جس طرح ابھی بال نوچے گئے، لڑائی کی گئی، جوتوں سے مار پیٹ کی گئی ایک دوسرے کے ساتھ، زمین پر پٹکا گیا، سفائر کا پورا عملہ بے بس نظر آتا تھا، وہاں پہ بچے سارے جتنے بھی وہاں پہ امپلائیز ہیں سب حیران پریشان تھے، کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔
ان سے ہینڈل نہیں ہو پا رہا تھا، اس طرح وہاں پہ ہدم مچایا گیا، اس طرح وہاں پہ بد تہذیبی دکھائی گئی اور اپنے ملک کا جو میں کہتی ہوں اپنے ملک کا ناک کٹوایا گیا۔ تو یہ ہے اس معاشرے کے یہ پڑھے لکھے لوگ۔ تو پھر ہم لوگ جو ہے نا دیہات میں رہنے والے جو ان ایجوکیٹڈ لوگ، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے ہم کیا شکوہ کریں، کیا شکایات کریں؟ جب پڑھے لکھے لوگوں کو کہ یہ مینرز ہیں، تو پھر ہم یہ غریب لوگوں کو ہم کیا کہیں؟ کسی کو ہم جاہل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، جاہلوں سے بھی بدتر حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں جب اس طرح کی سیلز لگتی ہیں، اور ہمیشہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ یہاں پہ لوگ ترقی کر کے چاند تک پہنچ گئے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور خواتین دیکھیں کیا کیا کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں دنیا میں، اور یہاں پہ ہماری پڑھے لکھے طبقے کی خواتین، ہائی کلاس کی خواتین، ایجوکیٹڈ خواتین، پڑھی لکھی، جو کہ خود کو کہتی ہیں کہ ہم مطلب خود میں پراؤڈ فیل کرواتی ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں، ان کے یہ حالات ہیں کہ وہ ایک ایک سوٹ کے پیچھے دوسری عورتوں کے بال نوچتی ہوئی نظر آتی ہیں، منہ نوچتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک دوسروں پہ تھپڑوں کی برسات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو میں کہتی ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ سب لوگوں کے لیے۔ یہ لباس ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ اچھا لباس پہنو اپنے بدن کو جو ہے نا کور کرنے کے لیے۔ تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم نے وہی لباس پہننا ہے جو کہ آپ کو میڈیا میں ماڈلز پہنی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ اپنے طریقے سے کسی عام سے سوٹ کو بھی لے کے ایک برانڈ کے سوٹ سے بھی اچھا بنا سکتے ہو اگر آپ میں عقل ہو۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک سوٹ کی خاطر دوسرے کو بال نوچنے ہیں۔ کوئی میں کہتی ہوں خوف خدا نہیں ہے ان عورتوں میں، اور اس کے ساتھ ہی یہ جتنا یہ کپڑا چوری کرتی ہیں، بازاروں میں تو ہوتا ہے نا کھلا کپڑا پڑا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کوئی غریب عورتیں آتی ہیں، کسی نے کوئی پیس اٹھا لیا تو ان کو دکاندار بیچارے مارتے ہیں، ان کا منہ نوچ لیتے ہیں، چھوٹے سے کپڑے کے لیے، تھوڑے سے پیس کے لیے 1-1.5 میٹر کے پیس وہ ایسے اٹھا لیتی ہیں۔ تو وہ تو بیچاری غریب ہوتی ہیں، وہ لے کے نہیں دے سکتی بچوں کو، وہ مجبوری کے تحت چوری کرتی ہیں۔ لیکن یہ ہائی کلاس کی خواتین جن میں کوئی ڈاکٹرز ہوتی ہیں، کوئی انجینئر ہوتی ہیں، کوئی ٹیچرز ہوتی ہیں، کوئی مطلب بندہ کیا کہے، لیکن یہ کیا کرتی ہیں جب اس طرح کے مواقع ان کو ملتے ہیں، جب سیلز ہوتی ہیں، تو یہاں سے لاکھوں روپے کا کپڑا چوری ہوتا ہے، اور لاکھوں روپے کا کپڑا یہ عورتیں چوری کرتی ہیں۔ جب یہ عورتیں آتی ہیں یہاں پہ ایک سوٹ لیتی ہیں، ایک سوٹ یہ ساتھ چرا کے لے کے جاتی ہیں۔ یہ ہے ہمارا تہذیب اور مہذب والا طبقہ، جو کہ خود کو بہت کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت مہذب ہیں۔ آپ لوگ اگر یہ کرو گے، آپ لوگ اگر یہ ہمیں سکھاؤ گے، ہم مڈل کلاس لوگوں کو یا غریب طبقے کو، تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ سوچنے کا جو ہے نا یہ ہمارے لیے کہتے ہیں نا کہ یہ سوچنے کا مقام ہے اور شرمندگی کا مقام ہے۔ اتنی شرم آتی ہے جب اس طرح کی ویڈیو سامنے آتی ہیں، تو دل جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں باہر بیٹھے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ اپنے ہی پاکستانی بہن بھائی جو اوورسیز ہیں، وہ یہ چیزیں دیکھ کے کتنے شرمندہ ہوتے ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا؟ بالکل بھی نہیں۔ کاش کہ ہم جتنی فکر اپنے برانڈ کے سوٹ کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، کاش کہ ہم اتنی فکر اپنی آخرت کے لیے بھی کریں، کاش کہ ہم اتنی فکر اپنی قبر کے لیے بھی کریں، کاش کہ ہمیں اپنے جتنا ان برانڈز کے سوٹوں سے ہمارا لگاؤ ہے، کاش کہ اتنا ہمیں اپنے مذہب سے بھی لگاؤ ہو، پر نہیں، وہ چیزیں ہمارے لیے بعد میں، پہلے ہم نے برانڈ کا سوٹ حاصل کرنا ہے۔ اور سیل پہ تو جو ہے نا پھر کہتے ہیں نا کہ ساری باتیں، جب 10,000 والی چیز 5,000 کی مل رہی ہوگی تو پھر اس پہ تو کمپرومائز ہو نہیں سکتا۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ انسان عام سا سوٹ پہن لے اور اس عام سے سوٹ میں تہذیب سے رہے، والدین کا ادب کرے، دوسروں کی رسپیکٹ کرے، دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرے، جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں جو ہیں وہ سنور جائے۔ لیکن ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو برانڈ چاہیے، ہم نے شو آف کرنا ہوتا ہے، دوسروں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نے برانڈ کا وہ سوٹ پہنا ہے کہ جو کہ کسی ماڈل نے پہنا تھا،
میں نے وہ سوٹ حاصل کر لیا، مجھے وہ مل گیا ہے، کیونکہ میں نے شو آف کرنا ہے، میں نے اپنی سوسائٹی میں دکھانا ہے۔ بہرحال میں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، یہ تو عارضی ہیں، یہاں پہ کچھ بھی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے، یہ سب عارضی ہے، سب دکھاوا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس زندگی کی تیاری کریں، اس کے لیے کوشش کریں تاکہ ہمیں جنت میں خوبصورت لباس سے نوازا جائے اور جنت کا مقام حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔